محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، یاکلون الربا، سود، وہ جو سود خور ہے، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن، الا، مگر، کھڑے ہوں گے تو الا مگر، کما، جیسے کہ یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، جس کو ہپتی بنا دیا ہے شیطان نے، من المس، چھو کے، ذالک، یہ بیانہم، اس وجہ سے کہ وہ قالو، کہتے تھے، انما البیع، بے شک تجارت جو ہے، مثل الربا، سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حلال کر دیا ہے البیع، تجارت کو، وحرم، اور حرام کر دیا ہے حرم الربا، فمن، پس جس، پس من، جو کوئی، جاءہ، آ جائے اس کے پاس، یعنی جس کے پاس آ گئی موعظۃ، النصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی حکم جس کے پاس پہنچ گیا، فانتہا، پس رک گیا، منع ہو گیا، فلہو، پس اس کے لیے ہے، ما سلف، جو پہلے لے چکا، اس حکم کے آنے سے پہلے جو لے چکا، بس ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، وَمَنْ عَادَ، اور جو حکم آنے کے بعد بھی لوٹے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو صاحبان نار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی کئی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین نے صدقہ خیرات کرنے کی، غریب غرباء کی مدد کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، اس کا اجر و ثواب بتایا، کئی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، دوسرے کا گھر بناتا ہے، یہاں اللہ سے دشمنی، سودخور جو ہے وہ اللہ رسول سے دشمنی، جو اللہ اور اس کے رسول سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تو قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے دشمنی کے لیے تیار ہو جائے جو سودخور ہے۔ دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے جنگ مخالفت کرتا ہے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور ایک سودخور جب سود لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے، جو اللہ رسول سے جنگ کرے وہ بڑا کافر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سود لینا گناہ کبیرہ، فسق اور فاسق ہے، وہ آدمی فاجر ہے، اور گناہ کبیرے کا مرتکب ہے، لیکن جو اس کو حلال جانے وہ کافر ہے، سود کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے، تجارت میں پیسے، آج کل بھی لوگ بدقسمتی سے ایسی باتیں کرتے ہیں، جو بھی تجارت ہے نا، بس کہ پیسے دیتے تھے، سارے پیسے دے کمانا ہے نا، خود کما اپنے پیسے دے، تیرے پیسوں پہ وہ کما رہا ہے، لیکن جتنے تو نے دیے وہ تو بس اتنے ہی اس سے لینا ہے نا۔ بہرحال تجارت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے صدقہ خیرات کی تعریف فرمائی، کیونکہ اس میں انسان لوگوں کے گھر بناتا ہے اور سودخور لوگوں کے گھر اجاڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، سود وہی بندہ دیتا ہے، سود پہ عموماً جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی گناہ ہے، لیکن لینے والا کم از کم کسی اور کا گھر خراب نہیں کرتا، جبکہ جو پیسے قرض دے رہا ہے اور جو سود لے رہا ہے وہ اس سے ڈبل گناہگار ہے، ایک وہ سود لے رہا ہے، دوسرا غریب غربا کے گھر تباہ کر رہا ہے، اجاڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنے بھی سود لیتے ہیں نا، یہ سودی پیسوں سے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، آخرکار ذلیل ہی ہوتے، اور گھر میں بھی اپنے بچوں پہ بھی یہ خرچہ نہیں کرتے،
تھوڑے سے پیسے ہوں تو کہتے ہیں یہ کسی کو دے دے تو اتنے بچ جائیں گے، اتنے بچ جائیں گے، اپنے پر بھی نہیں کھاتے. ان کی حالت جو ہے نا بڑی خراب، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو جاتا ہے، قسمت میں کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوں کچھ لوگ اس قسم کے. بہرحال سود لینا دینا، سود کا گواہ بننا، سود لکھنا، یہ سارا حرام. جس طرح کی شراب بیچنا، خریدنا، شراب نکالنا، شراب کسی کو دینا، یہ ساری چیزیں تو اس طرح سود کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں ہیں. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی جو سود کے 70 درجے گناہ ہیں. کتنے؟ 70. ان میں جو سب سے ہلکا گناہ ہے نا، 70 درجے کے نمبر پہ، آخری نمبر پہ اپنی ماں سے بدکاری کرنا، جو آخری درجے والا ہے نا وہ بھی اس سے بڑا گناہ. یعنی اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی بدکاری کرے، یہ گناہ ہے. کیسا گناہ ہے؟ سود کی جو 70 گناہ ہے اس سے جو آخری ہے نا وہ بھی اس سے بڑا گناہ. آپ اندازہ کریں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. سود سے بچنا چاہیے ہر حالت میں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے. بہت بڑی لعنت ہے سود. یاد رکھو کہ سود کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دیے اور اتنے لے لو، اس کے بدلے 500 دیے، 700 مجھے دینا ہے، 600 دینا ہے. یہ سود. اور جنس کے بدلے جنس، مثال کے طور پر گندم دی ہے کسی کو 5 کلو، مجھے بدلے میں 6 کلو دے دیے. سود. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے گئے بازار میں، اور وہ کھجوریں ناقص تھی، 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو لے لی اچھی والی. حضور فرمایا نے یہ سود ہے. 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو کیسے لے لی؟ جاؤ اپنی 2 کلو بیچو اور ان پیسوں پہ خریدو. اسی طرح آپ بھی اگر کوئی چیز کے بدلے چیز وہی لینا چاہتے ہیں اور وہ اگر کوالٹی میں مسئلہ ہے، یا تو پوری دے دو، نہیں دے سکتے تو پھر قیمت لگاؤ. یعنی کسی کی گندم بہت اچھی قسم کی ہے، کسی کی خراب ہے، تو ایسا نہ کرے کہ گندم کے بدلے گندم دے دے. نہیں، اس اچھی کی قیمت لگا لے کہ وہ 5 کلو کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس 5 کلو کی کتنی قیمت، اس 5 کلو میں 7 کلو ہو سکتا ہے وہ آ جائے خراب پڑی، تو قیمت لگانی چاہیے. البتہ جنس مختلف ہو. مثال کے طور پر آپ کوئی ایک چیز دے کے کوئی دوسری چیز خرید، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا 5 کلو گندم پہ مجھے 10 کلو چاول دے دو، یہ ٹھیک. جنس علیحدہ ہے، گندم کی قیمت علیحدہ ہے، چاول کی علیحدہ ہے، لیکن اس چیز کے بدلے میں وہی چیز لینی ہے پھر پوری لینی یا پھر قیمت لگاؤ. البتہ یہ ہمارے زمینداروں میں اکثر ہوتا تھا پہلے، اب بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کہتے ہیں یہ فلانی فصل لے جا، سیزن میں مجھے دے دینا، مطلب 2 بوری گندم لے جا پھر مجھے گندم دے دینا بس. تو یہ قرض پہ دینا جو ہے نا جنس، یہ سود ہے. اس لیے سود ہے کہ آج گندم سیزن ہے نا تو آج گندم سستی ہے، ٹھیک ہے. آج میں نے اس کو گندم دی ہے، فرض کرو تو گندم کا ریٹ ہے آپ یوں سمجھے گا 1000 روپے مانے. اب 6 ماہ بعد ہو سکتا ہے 1500 روپے مانو. جب ہم اس سے واپس گندم کے بدلے گندم ہی لیں گے تو 1500 روپے مان خرید کے دے گا نا، 500 سود ہو گیا. آج اگر اس کو آپ گندم دیتے ہیں تو آج کی قیمت لگا لو کہ آج گندم کی یہ قیمت ہے، اتنے پیسے تمہیں دینے ہیں یا اتنے پیسوں کی گندم مجھے خریدنی ہے. پھر من دو اور مانی دینی ہے، یہ سود بن جاتا ہے. کیونکہ آج قیمت اور ہے، 6 ماہ کے بعد اور ہوگی، تو پھر سود ہی ہو گیا. چیز بڑھ گئی بغیر مزدوری کے. یہ سود کے بہت زیادہ تفصیلی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. انشاءاللہ اس پر کوئی ایک پروگرام رکھ لیں گے اور تفصیل سے اس پر گفتگو کر لیں گے. اس آیت مبارکہ سے ایک دوسری چیز بھی ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہوگا مگر ایسے جیسے کہ اس کو خپتی بنا دیا ہے شیطان نے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان کے چھونے سے آدمی خپتی ہو جاتا ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان جن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ جنوں میں سے.
رہتا فرشتوں میں تھا لیکن ہے یہ جنوں میں سے. یہ بھی ایک خبیث جن ہے شیطان. تو جو جنات ہیں گویا کہ یہ انسان کو خپتی بنا سکتے ہیں. بعض لوگ بیٹھے بٹھائے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھا ہوگا, یا یہ جو گاؤں میں ادھر ادھر محافل ہوتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات بڑا مطلب صاحب شریعت بندہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, چھلانگ مار کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو آپ دل جوان ہو. یہ دل جوان نہیں ہوتا, شیطان نے اس کو قابو کر لیا ہوتا ہے. ورنہ دل جوان ہے تو جا کے نماز زیادہ پڑھے, تہجد پڑھے, سفید داڑھی لے کے اور ڈانس کر رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. دیکھو جی, تو اس کو شیطان نے مس کیا ہے, شیطان اس کو خپتی بنا دیا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑی جنگ ہوتی ہے اور شروع ہو جاتے ہیں بچت آ گئی, یہ بچت نہیں ہوتا, بچت کچھ اور چیز ہے. یہ شیطان ان کو مس. اللہ رب العالمین دیکھو قرآن میں فرما رہا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون, وہ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے مگر ان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہے. شیطان نے مس کر کے, معلوم ہوا کہ شیطان کے مس کرنے سے انسان خپتی ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو باہر اکیلے نہ چھوڑو, خصوصاً رات کے وقت اور سورج کے غروب کے بعد اپنے بچوں کو نہیں چھوڑو. میں جو دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم باہر ہی نہ نکلو. لہٰذا بے وقت اپنے بچوں کو بازار گلیوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے. جنات اس وقت کھلے ہوتے ہیں اور جنات ہیں, جنات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پورے ایک سورہ مبارکہ سورہ جن کے نام سے مشہور ہے. جنات ہیں اور وہ نقصان بھی دیتے ہیں. اس لیے دیکھو نا شیطان نے مس کر, شیطان بھی جن ہے. اللہ, اب یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں تجارت بھی تو مانند ہے نا, سود ایک چیز ہے نا. اللہ فرماتے ہیں نہیں, میں نے تجارت کو حلال کیا ہے.